چوتھا سپارہ ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 120 سے آگے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ صبح کو نکلے، من اہلک، اپنے اہل سے، اپنے گھر سے، تبوئ المؤمنین، بٹھانے لگے مسلمانوں کو، مقاعد للقتال، لڑائی کے ٹھکانوں پر، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا دو فرقوں نے، دو جماعتوں نے تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ کمزوری دکھائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ مددگار تھا ان کا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ احد کے حالات کو، واقعات کو بیان کیا ہے۔ غزوہ احد غزوہ بدر کے بعد سن 3 ہجری میں یہ لڑائی ہوئی ہے، اور چونکہ یہ لڑائی الحمدللہ یہ حدیث، یہ لڑائی احد پہاڑ کے پاس ہوئی، اس لیے اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جنگ میں صحابہ کے ساتھ خود شریک ہوئے ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس لڑائی میں خود نہ گئے ہوں، صحابہ کی جماعت بھیجی ہو، اس کو سریہ کہتے ہیں، سین کے ساتھ، سریہ۔ تو اس غزوہ احد کا نام احد اس لیے ہے کہ یہ احد پہاڑ کے دامن میں یہ لڑائی لڑی گئی۔ احد پہاڑ تقریباً 5-7 میل کے اندر پھیلا ہوا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے۔ پہلے یہ مدینہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، لیکن اب جو ہے یہ بالکل مدینہ کے ساتھ مل چکا ہے۔ تو اس پہاڑ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اسی پہاڑ پر تشریف فرما تھے، تو پہاڑ ہلنے لگا، تو آپ علیہ السلام نے اس پہ پاؤں مبارک مارا اور فرمایا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور 2 شہید کھڑے۔ تو پہاڑ جو ہے اپنی جگہ پر ٹھہر گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پتھر بھی اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ تو واقعہ اس طرح ہوا کہ بدر کے اندر جب کافروں کو شکست ہوئی، ان کے 70 کے قریب لوگ مارے گئے اور 70 کے قریب جو ہے گرفتار ہو گئے۔ اب ان کے اندر
انتقام کا بڑا جذبہ تھا۔ بدر کی جب لڑائی ہوئی تھی تو اس کی بنیاد ایک تجارتی قافلہ بنا تھا جو ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی سامان منافع لے کے آ رہا تھا۔ تو مسلمانوں کا مقصد اس کو روکنا تھا کہ اس کا نفع مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ ہو۔ تو جب بدر کی لڑائی ہوگی تو انہوں نے یہ سارا نفع جو ہے یہ لڑائی کے لیے وقف کر دیا کہ ہم اس سے تیاری کریں گے۔ اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں نے ایک ذبح شدہ گائے دیکھی ہے، یعنی گائے ہے ذبح کیا ہوا ہے، اور فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہمیں خیر حاصل ہوگی۔ اور اسی خواب کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی تلوار ذوالفقار کو حرکت دی ہے تو وہ ٹوٹ گئی اور اس میں دندانے پڑ گئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہمیں ہزیمت ہوگی، ہمیں شکست ہوگی۔ تلوار میں دندانے پڑنے کی تعبیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ میرے اہل بیت کا ایک شخص شہید ہوگا۔ چنانچہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندان کا وہ فرد تھے جو اس جنگ میں شہید ہو۔ یہ بھی یاد رہے کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا لقب ہے، یعنی شہداء کے سردار۔ وہ کون ہے بھئی؟ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لقب ملا ہے، سید الشہداء، شہداء کے سردار۔ تو یہ خواب بھی تھا۔ تو جب یہ احد کے حالات سامنے آنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ اب کفار حملہ آور ہونا چاہ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جو مسلمان بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کی رائے یہ تھی کہ مدینے سے نکل کر لڑائی کی جائے، باہر نکل کے مقابلہ کیا جائے، تاکہ ہم جو کمی رہ گئی ہے نا اپنا جوش دکھانے میں وہ دکھا سکے، اللہ کے دشمنوں سے ٹکرا سکے۔ اب جس بارے میں وحی نہیں آتی تھی وہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورے سے طے کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کے مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا اس کی بھی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کے مشرکین کا مقابلہ کیا جائے، پر ان کا مشورہ تھا۔ تو جب یہ مشورہ ہوا تو طے یہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینہ سے نکل کر مقابلہ کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ہتھیار بھی لگا لیے۔ تو جب آپ علیہ السلام چلے تو جو مسلمان تھے ان کو ندامت ہوئی کہ ہم نے حضور کے مشورے کے خلاف مشورہ دیا ہے۔ تو وہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جس طرح رائے ہے آپ شہر کے اندر ٹھہر جائے، شہر میں رہ کے جو ہے نا مقابلہ کرتے ہیں کفار کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کی شان کے یہ لائق نہیں کہ وہ ہتھیار پہن کر رک جائے، اب شہر سے نکل کر ہی مقابلہ ہوگا۔ تو یہ شوال کی 12 یا 13 تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کی نماز مدینہ میں ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور احد پہاڑ کی طرف آپ علیہ السلام روانہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا۔ تو راستے میں احد کی طرف جاتے ہوئے عبداللہ بن ابی بن سلول نے منافقت کی۔ اس نے کہا جی میری بات نہیں مانی گئی، میں نے کہا تھا مدینہ میں رہ کے مقابلہ کرنا ہے، تو انہوں نے میری بات نہیں مانی، لہذا جو میرے ساتھ ہے وہ واپس آ جائے۔ تقریباً 300 آدمی جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ واپس آ گئے۔ اب مسلمانوں کی تعداد اور کم ہو گئی، تو یہ کتنے رہ گئے بھائی؟ تقریباً 700 جو ہے
یہ مسلمان رہ گئے۔ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ وہاں ایک جگہ تھی جبل رمات، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک دستہ وہاں پہ متعین کیا جن کی تعداد 50 تھی، کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو جائے، ایک ٹیلا تھا وہاں متعین کر دیا کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو تم نے جو ہے یہاں سے حرکت نہیں کرنی۔ یہ صورتحال بنی۔ فرمایا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ نکلے صبح کے وقت اپنے اہل سے، اپنے گھر سے۔ عربی میں صبح کے ناشتے کو غدا کہتے ہیں، صبح کے کھانے کو غدا، ٹھیک ہے، اور شام کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں۔ سمجھے بھائی؟ اگر عشاء بھی ہو عشاء بھی ہو تو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے عشاء کا عشاء، اور پہلے کھانا کھا لو بھائی۔ ہاں یوسف صاحب کہہ تو رہے، اگر عشاء اور عشاء جمع ہو جائے تو پہلے کیا کرے؟ عشاء کرے پھر عشاء پڑھے، سمجھے بھائی، تاکہ ساری نماز کھانا نہ بن جائے، اور نماز پڑھتا رہے گا کب مکمل ہوگی کب کھانا۔ تو بہرحال بھائی صبح کے وقت غدوتا، جب آپ صبح کے وقت نکلے، من اہلی کا، اپنے اہل سے، اپنے گھر سے، کہو سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ آپ نکتہ سمجھے، تاریخ اور سیرت میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے ہیں احد میں جانے کے لیے صبح کے ٹائم، تو اس وقت آپ حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے اہل سے، اپنے گھر سے، تو معلوم ہوا کہ آپ کی بیویاں بھی آپ کا کیا ہے؟ اہل ہے۔ آپ اس شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ آپ کا اہل نہیں ہے، نعوذ باللہ آپ کا اہل نہیں ہے، بلکہ وہ تو حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ منافقہ کہتے ہیں۔ ان پر خدا کی پھٹکار ہو۔ تو ان کا حضرت عائشہ کا اہل ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے۔ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہاں بھائی اب تو بھی بزرگ ہو گیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں اہل بیت۔ آپ کے گھر والوں کا، ہم جس کو کہتے ہیں نا گھر والے، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت۔ کہ آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تو اس سے میرا کیا مقصد ہے؟ اس سے آپ بتاؤ، آپ کے بال بچوں کا، بیوی کا کیا حال ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا۔ آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نے اہل بیت سے بیوی کو علیحدہ نہیں کیا، لیکن یہ ایسا بدبخت گروہ ہے جنہوں نے حضور کی بیویوں کو اہل بیت سے نکال دیا۔ یہ کہتے ہیں اہل بیت کون ہے؟ پاجتن پاک، حضرت فاطمہ، حسن، حسین، علی، حضور، یہ 5 ہے، یہ اہل بیت ہے۔ بس ساری بیویوں کو نعوذ باللہ اہل بیت سے نکال دیا۔ یہ ہماری موجودہ تاریخ میں بھی کسی نے اہل بیت سے، گھر والوں سے بیوی کو علیحدہ نہیں کیا، انہوں نے نکال دیا۔ یاد رکھیں کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ پاک نے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بھائی وہ بندہ جو ہے نا وہ آپ کے باپ جیسا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اصل باپ کی حیثیت ختم کر دو، اب اس کا احترام کرو۔ یعنی جس طرح تم اپنے باپ کو حیثیت دیتے ہو، عزت دیتے ہو، ایسا ہی اس کا بھی ادب اور احترام کرو۔ اس لفظ کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ بھائی اپنے باپ کو چھوڑ دو،
اور اب جو ہے نا اسی کو باپ سمجھو، وہ جو تیرا اصل باپ ہے وہ تیرا باپ ہی نہیں ہے، سمجھے بھائی؟ تو جو آپ علیہ السلام کے اہل بیت میں بیٹی کو اللہ نے شامل کیا، اس کی اولاد کو شامل کیا، یہ ان کی عزت کے لیے کیا۔ اب یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو اصل اہل بیت ہے وہ فارغ ہو گئے اور یہ جو ہے نا اہل بیت خالی یہی رہ گئے۔ یہ بھی اہل بیت ہے اور حضور کی گھر والی بھی کیا ہے؟ اہل بیت۔ بات یبیت بیتن کسے کہتے ہیں؟ جو مل کر اکٹھے رات گزارتے ہیں، اور مل کر اکٹھے رات کون گزارتا ہے؟ خوش ہو گئے ہمارے بزرگ، سمجھے بھائی؟ تو یہ قرآن سے اہل بیت ہونا سیدہ عائشہ کا اس آیت سے ثابت ہے۔ سیرت میں، تفسیر میں، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام غزوہ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کہاں سے نکلے تھے؟ حضرت عائشہ کے گھر سے۔ تو جس طرح حسن اور حسین اور سیدہ فاطمہ یہ سب ہماری آنکھوں کے روشنی ہے، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی اہمیت کو کم کرنے کا جو سوچتا ہے وہ گویا اپنے ایمان سے فارغ ہونا چاہتا ہے۔ اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہے، صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہے، اللہ ہمیں ان کے غلاموں کی جوتیوں میں جگہ دے دے، ہماری نجات ہو جائے گی۔ سمجھا رہی بھائی؟ تو ایسا نہیں ہے کہ بیٹی تو اہل بیت میں شامل ہو اور بیوی نہ ہو، یہ تو انسانی لغت کے خلاف ہے، انسانی تاریخ کے خلاف ہے، یہ تو ہماری جتنی بھی معاشرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہے اس کے بھی خلاف ہے۔ دنیا کے کسی زبان میں یہ معنی نہیں لیا جاتا جو شیعہ معنی لیتے ہیں کہ اہل بیت سے حضور کی بیویوں کو نکال دیا، یہ تو دنیا کی کسی زبان میں معنی نہیں لیا جاتا۔ تو فرمایا کہ بھائی اس غدوتا، اور جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر سے، من اہلی کا اپنے گھر سے یعنی اپنی بیوی کے پاس سے، سیدہ عائشہ سے، تبوئ المؤمنین آپ بٹھلانے لگے مسلمانوں کو مقاعد للقتال لڑائی کے ٹھکانوں پر، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔